ایک بندہ بیچارہ بڑا غریب آدمی تھا اور قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا ہوا تھا۔ اب قرض لینے والے جو تھے نا، اس کو تنگ کرنے لگے۔ ایک بندے کا اس نے یوں سمجھو 1000 اشرفی کوئی قرض دینا تھا، اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا کہ یہ میرا بندہ قرض واپس نہیں کر رہا۔ قاضی نے اس کے بلا کر کہا کہ بھائی اس کا قرض تم واپس کرو۔ وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو بندوبست نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نا یوں سمجھو 8 دن کا وقت دیتا ہوں، اس کا قرضہ واپس کر دو۔ اگر تو نے 8 دن کے اندر اندر واپس نہ کیا تو تیری جائیداد مکان وغیرہ فروخت کر کے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ بیچارہ واپس آ گیا، آ کر اپنے رشتہ دار، دوست، احباب سب کو جا کر ٹچ کیا کہ کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا، اس نے رات عشاء کی نماز کے بعد وضو کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے لگا، اور صاحب درود پاک بھی پڑھتا جاتا ہے، روتا بھی جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ خواب کے اندر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ، یہ وزیر ہے میرا، تو اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا تو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ یعنی اس ملک کا جو وزیر ہوگا اس کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفر کیا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو بڑی تسلی، بڑا سکون سا، کہ جیسے کوئی بوجھ بندے کے سر سے اتر جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جب وہاں جانے لگا تو اس کے ذہن میں ایک پریشانی سی آئی کہ اگر اس نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ وہاں پر نہ گیا۔ اگلی رات پھر اس نے باوضو ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور سارا روتا بھی جا رہا ہے۔ خیر رات کو جب سویا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دلیل پوچھے تو اس سے کہنا کہ تم جو روزانہ اتنے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو تیرا درود پاک قبول ہو چکا ہے، اور فلاں دن تم نے ناغہ کیا تھا درود پاک پڑھنے کا، تو وہ ناغے کی تلافی کے لیے اتنا درود پاک اور دن پڑھ لینا۔ اب اس کی جب آنکھ کھلی تو بڑا حشاش بشاش اور بڑا خوش یہ اس وزیر کے پاس چلا گیا۔ جا کر تو اس سے کہنے لگا کہ اس طرح مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میرے سر پر قرض ہے، تو آپ اس کو ادا کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ اس نے یہی سوال کیا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہے؟ تو جب اس نے بتلایا کہ تم اتنے 1000 مرتبہ جو روز درود پاک پڑھتے ہو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور جس دن تو نے ناغہ کیا تھا اس کی تلافی جو ہے وہ اور دنوں میں کر لینا۔ وہ جو ناغہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتلایا۔ وہ بندہ جو تھا اسی وقت رونے لگ پڑا اور اتنا خوش ہوا، کہنے لگا میں یہ جو درود پاک پڑھتا ہوں
اپنے علیحدہ کمرے میں بالکل تنہائی میں پڑھتا ہوں، اور میرا درود پڑھنے کا کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا پتہ چلا میں جب درود پڑھتا ہوں میرے آقا میرا درود سنتے بھی ہیں۔ تو وہ اندر گیا تو 1000 اشرفی اس کے اوپر قرض تھا، اس نے 3000 اشرفیاں لا کر دی۔ کہنے لگا یہ 1000 اشرفی یہ تم نے قرض ادا کرنا ہے، اور یہ 1000 اشرفی اس سے تم نے کاروبار کرنا ہے، اور یہ 1000 اشرفی میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں اس خوشی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب یہ 3000 اشرفیاں لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا، اور گھر آ کر 2000 اشرفیاں اس نے رکھی، اور 1000 اشرفی جو اس کا قرضہ تھا وہ لے کر تو عدالت میں پہنچ گیا۔ جب عدالت میں جا کر اس نے پیسے ادا کیے تو وہ جو قرض لینے والا تھا اس نے قاضی سے کہا کہ جناب اس بندے کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، اس کی پوزیشن کو میں جانتا ہوں، اس کے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ملنے گلنے والا اس پر اعتماد کرنے والا، تو یہ جو پیسے لے کر آیا ہے یہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ کہیں چوری کر کے لایا ہے، ڈکیتی کر کے لایا ہے؟ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں، اس کے پاس اتنی پسلی نہیں، یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے؟ تو قاضی نے پوچھا کہ بھئی بتلاؤ تم یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا وہ پورا ماجرا سنایا۔ قاضی نے کہا کہ یہ 1000 اشرفی تو جیب میں رکھ لے، تیری طرف سے قرضہ میں ادا کر دوں گا، تجھے میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ جو قرض لینے والا تھا وہ کہنے لگا جناب آپ اس سعادت میں اکیلے کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ میں اپنا قرضہ ہی واپس کر دیتا ہوں، میں نے اس کو قرض ہی معاف کیا۔ قاضی نے کہا جو میں نے نکال دیا میں واپس نہیں لوں گا۔ اس نے وہ 1000 اشرفی بھی اس کو دے دی۔ وہ بندہ جو 1000 اشرفی کا مقروض تھا 4000 اشرفی کا مالک ہو گیا۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے۔ تو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، ارے حاضری کی اگر تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔